اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر خرجت من عریش مصر قال ابوهم لمن حضر من بنیه واولادهم انی لأجد ریح یوسف اوصلته الیہ السبا بإذنه تعالی من مسیرت 3 ایام او 8 او اکثر لولا ان تفندون تصفحوني لصدقتموني قالوا له تالله إنك لفي ذلالك خطائك القديم من إفراط لك في محبته ورجاء لقائه على بعد الأد فلما أن زائدة جاء البشير يهوذا بالقميص وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه كما أحزنه ألقاه طرح القميص على وجهه فارتد رجع بصيرا قال ألم أقل لكم إني عالم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم أخر ذلك إلى السهر ليكون أقرب إلى الإجابة وقيل إلى ليلة الجمعة ثم توجهوا إلى مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم فلما دخلوا على يوسف في مزربهم آوى ضم إليه أبويه أباه وأمه أو خالته وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لغات دیکھیے. لأجد ریح یوسف. ریح کے معنی ہوا، مراد خوشبو، جمع ریاح آتی ہے. اس کے بعد لولا ان تفندون، یہ تفندون صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. یہ نون وقایہ کا ہے اور نون اعرابی ان کی وجہ سے گر گیا ہے. یہ نون وقایہ ہے اور اس پر کسرہ یہ یا متکلم کے محذوف کی علامت ہے. یا متکلم محذوف اصل میں تفندونی، فندہ یفندو تفنید باب تفعیل سے جھٹلانا، ملامت کرنا، سٹھی آیا ہوا قرار دینا. البشیر خوشخبری دینے والا، جمع بشراء آتی ہے. القا فعل ماضی سے واحد مذکر غائب، القا یلقی القا بابی فعل سے، اس کے معنی ڈالنا. اس کے بعد آوا الیہ، آوا یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب ہے، بابی فعل سے، مصدر ہے ایواءن، قریب کرنا، پناہ دینا. ترجمہ دیکھیے. اور جب قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے جدا ہوا اور عریش مصر سے نکل پڑا تو ان کے ابا نے کہا ان لوگوں سے جو وہاں پر موجود تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے اور ان کے لڑکے کے لڑکے یعنی پوتے، ان سے کہا کہ بے شک میں حضرت یوسف کی قمیص کی خوشبو پا رہا ہوں، جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سبا نے پہنچا دیا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے. 3 دن کے مسافت سے یا 8 دن یا اس سے زیادہ دن کی مسافت سے. اگر تم مجھ کو سٹھیایا ہوا قرار نہ دو گے، اگر تم مجھ کو
جھوٹا قرار نہ دو گے، تم مجھ کو بے وقوف نہ سمجھو گے، لصدقتمونی، تو تم میری ضرور تصدیق کرو گے۔ حاضرین نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، قسم بخدا بے شک آپ پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے حضرت یوسف سے حد درجہ محبت کرنے کی وجہ سے اور زمانے طویل گزر جانے کے باوجود ان سے ملاقات کی امید کرنے کی وجہ سے قدیم گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ ان زائدہ ہے، جب خوشخبری دینے والے یہودا قمیص لے کر کے آئے اور وہی لائے تھے خون والا قمیص بھی، تو انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ اپنے والد کو خوش کر دیں، جیسا کہ ان کو اس سے پہلے غم میں ڈال دیا تھا۔ تو اس قمیص کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر یہودا نے ڈال دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جس کو تم لوگ نہیں جانتے ہو؟ برادران یوسف نے کہا، اے ہمارے ابا، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک ہم لوگ خطا کار تھے، غلطی کرنے والے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب میں تمہارے لیے میرے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ طلب مغفرت کو سحر تک کے لیے مؤخر کیا تاکہ وہ اجابت کے زیادہ قریب ہو جائے۔ کہا گیا ہے کہ شب جمعہ تک مؤخر کیا۔ پھر وہ لوگ مصر کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی روانہ ہوئے، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اور ارکان سلطنت بھی ان کے استقبال کے لیے نکلے۔ تو جب سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے خیمے میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے سے قریب کر لیا، یعنی باپ اور ماں کو یا باپ اور خالہ کو، اور ان سب سے کہا کہ آپ لوگ داخل ہو جائیے مصر میں، انشاءاللہ آپ امن میں رہیں گے، امن و اطمینان میں رہیں گے، کسی طرح کی کوئی آپ کو دقت اور تکلیف نہ ہوگی۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے والد کے متعلق خبر خیریت معلوم کیا۔ جب ان کو والد کی بینائی کے مسلوب ہونے کا علم ہوا تو بھائیوں کو اپنی قمیص دیا اور ہدایت کیا کہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اگلی آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ بھائی لوگ فرحاں و شاداں اس قمیص کو لے کر والد کی خدمت میں حاضر ہونے کے واسطے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی یہ حضرات راستے میں تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو محسوس کرنے لگے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ خَرَجَتْ مِنْ عَرِيشِ مِصْرَ قَالَ أَبُوهُمْ لِمَنْ حَزَرَ مِنْ بَنِيهِ وَأَوْلَادِهِمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ أَيْ رِيحَ قَمِيصِ يُوسُفَ أَوْصَلَتْهُ إِلَيْهِ السَّبْعُ بِإِذْنِهِ تَعَالَى مِنْ مَسِيرَةِ 3 أيام أو 8 أو أكثر لولا أن تفندوني تصفحوني لصدقتموني۔ اور جب برادران یوسف کا قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا اور مصر کی آبادی یا مصر کی سرحد سے آگے نکلا تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے جو بیٹے پوتے وہاں پر موجود تھے کہا کہ میں قمیص یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جس خوشبو کو باد صبا نے بحکم الہی حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا تھا۔ 3 دن یا 8 دن یا اس سے زیادہ دنوں کی مسافت سے۔ اگر تم لوگ مجھ کو خفیف العقل نہ سمجھنے لگو تو ضرور میری تصدیق کرو گے۔ یہاں پر عریش کا لفظ ہے۔ عریش
یہ مصر کا آخری شہر ہے جہاں سے بلاد شام کا آغاز ہوتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ عریش سے نفس مصر مراد ہے، مصر کی آبادی سے آگے بڑھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پانے کی اطلاع دینا اپنے پاس موجود لوگوں کو تھا، جو ان کے پاس موجود تھے۔ وہ موجود لوگ کون تھے؟ مفسر علام کے بیان کے مطابق ان کے پاس موجود انہی کے چند لڑکے اور پوتے تھے۔ اسی کی طرف متنبع فرمایا ہے لمن حضر من بنیہ و اولادہم کہہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت یوسف اور بنیامین کی تلاش میں سب بھائی نہیں نکلے تھے، کچھ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رہ بھی گئے تھے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب لڑکے مصر چلے گئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس صرف پوتے رہ گئے تھے۔ انہی کو مخاطب کر کے فرمایا انی لاجد ریح یوسف اے ریح قمیص یوسف۔ اور آگے یہ جو فرمایا کہ اوصلتہ الصبا، یہاں پر صبا کا لفظ ہے، صبا پوروا ہوا کو کہتے ہیں جو پورب سے پچھم کی طرف جاتی ہے، جبکہ مصر شام سے مغرب کی جانب ہے اور مصر سے شام مشرق کی جانب ہے۔ پچھوا ہوا تو مصر سے شام کی طرف خوشبو لے جا سکتی ہے، لیکن صبا یعنی پوروا ہوا کیسے لے جا سکتی ہے؟ وہ تو شام سے مصر کی طرف جاتی ہے، تو مصر سے شام کی طرف وہ کیسے خوشبو کو لے جائے گی؟ اس لیے بجائے صبا کے دبور کہا جانا چاہیے تھا۔ دبور پچھوا ہوا کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ صبا کا شام کی طرف خوشبو لے کر جانا خرق عادت کے طور پر تھا، یا یہ کہا جائے کہ قمیص یوسف کی خوشبو تو پوری دنیا میں پھیل گئی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کی خوشبو کو محسوس کیا، اور چونکہ وہ قمیص ابھی مصر میں تھی جو شام سے مغرب کی جانب ہے، اس مناسبت سے صبا کا ذکر کر دیا گیا۔ اور آگے لولا ان تفندون میں تفندون مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا ہے اور اس کی خبر وجوباً محذوف ہے، اور لولا کا جواب بھی محذوف ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے لولا تفنیدکم لی موجود لصدقتمونی، اور تفنید یہ ضعف رائے یا نقصان عقل کو کہتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب تک لقاء یوسف مقدر نہ تھا کبھی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، حتیٰ کہ کنعان کے قریب کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود تھے، وہاں بھی خوشبو محسوس نہ ہوئی، لیکن آج چونکہ لقاء اور ملاقات مقدر ہے، وقت بالکل قریب ہے، تو مصر سے کافی مسافت کے باوجود بیٹے کے کرتے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ بات بالکل صحیح ہے کہ جب کسی چیز کو وجود میں آنا ہوتا ہے تو ساری مشکلات آسانیوں سے مبدل ہو جاتی ہیں، اور اگر وجود میں نہ آنا ہوتا ہے تو آسانیاں بھی مشکلات سے بدل جاتی ہیں۔ آگے فرمایا گیا قالوا له تاللہ انک لفی ضلالک اے خطائک القدیم من افراط لک فی محبتہ ورجاء لقائہ علی بعد العہد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موجود لوگ یعنی ان کے بیٹے پوتے کہنے لگے قسم بخدا یقیناً آپ اپنی پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یوسف سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اور طویل زمانہ گزرنے کے باوجود ان سے ملنے کی امید کی وجہ سے غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یوسف کی جدائی کو عرصہ دراز ہو گیا، کہیں مرد ہنس گیا ہوگا، اب تک کوئی اس کا عطا پتہ نہیں ہے،
پھر بھی آپ ہیں کہ لقائے یوسف کی آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تصوراتی دنیا میں گھوم رہے ہیں، اس لیے ان کی خوشبو کا خیال آ رہا ہے، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وجہ اس کی محض یہی ہے کہ آپ کو ان سے حد درجہ محبت ہے، تو اس کو خطا نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ آگے فرمایا گیا فلما ان زائدۃ جاء البشیر یہودا بالقمیص وکان قد حمل قمیص الدم فاحب ان یفرحه كما احزنه القاه طرح القمیص على وجهه فارتد رجع بصیرا۔ پس جب، یہاں پر ان زائدہ ہے، پس جب خوشخبری دینے والا یہودا قمیص یوسف لے کر آیا اور اس سے قبل دم کذب سے آلودہ قمیص یہی یہودا لے کر آیا تھا جو غمزدہ کرنے والی تھی، تو انہوں نے یعنی یہودا نے اس بات کو پسند کیا کہ اپنے ہاتھ سے قمیص لا کر والد کو خوشی کا موقع دیں اور والد کو خوش کر دیں، جیسا کہ دم کذب والی قمیص لا کر غم میں ڈال دیا تھا۔ تو اس قمیص کو باپ کے چہرے پر ڈال دیا اور جس سے ان کی بینائی واپس ہو گئی۔ یہاں پر بشیر سے مراد یہودا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو، دم کذب والی قمیص میں ہی اپنے ابا کے پاس لے کر گیا تھا جس سے ان کو بہت صدمہ پہنچا تھا، تو اس کی تلافی کا مجھے موقع دو کہ ان کو خوش کرنے والی قمیص جو ہے اس کو بھی میں ہی لے کر کے ان کے پاس جاؤں، تاکہ جس طرح میں غم کا سبب بنا تھا خوشی کا بھی سبب بن جاؤں۔ چنانچہ وہ لے کر آیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر اس قمیص کو ڈال دیا، تو دوبارہ پہلی جیسی بینائی واپس آ گئی۔ آگے فرمایا گیا قال الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کیا میں نے تم لوگوں سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جس کو تم لوگ نہیں جانتے ہو، یعنی میری نظر باطن پر رہتی ہے جبکہ تمہاری نظر ظاہر پر رہتی ہے۔ مجھے شروع ہی سے یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں اور ان سے ملاقات ضرور ہونی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دینے والے سے پوچھا بتاؤ تو تم نے یوسف کو ابھی کس حال میں چھوڑا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس حال میں چھوڑا تھا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، بادشاہی سے مجھ کو کیا مطلب، میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کون سے دین پر چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا کہ دین اسلام پر۔ یعقوب علیہ السلام خوشی سے جھوم اٹھے، کہا کہ اب نعمت پوری ہوئی۔ آگے فرمایا گیا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ برادران یوسف کہنے لگے اے والد بزرگوار، ہمارے واسطے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، بے شک ہم لوگ بڑی غلطی کرنے والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حق ظاہر اور واضح ہو گیا، بھائیوں کا سارا قصور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو تھا سب سامنے آ گیا۔ تو بھائیوں نے اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور میں بھی ان کننا لخاطئین کہہ کر اعتراف جرم اور عذر و معذرت وہ کر ہی چکے تھے۔ اب اپنے والد کے حضور اعتراف جرم اور عذر و معذرت پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھر اپنے جرم کی معافی طلب کرنے کی درخواست بھی پیش کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا گیا قال سوف استغفر لکم ربی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ان قریب میں تمہارے واسطے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اخر ذلك الى السحر لیکون اقرب الى الاجابۃ وقیل الى لیلۃ الجمعۃ۔ دعا کرنے کو صبح تک اس لیے مؤخر کیا کیونکہ وہ وقت قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شب جمعہ تک کے لیے مؤخر کیا۔ حاصل یہ کہ برادران یوسف نے اپنے والد سے اپنی غلطی کی معافی اس طرح مانگی کہ والد سے درخواست کی کہ ہمارے لیے
اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ سے ان کی مغفرت طلب کرے گا وہ خود بھی ضرور معاف کرے گا۔ چنانچہ خود بھی معاف کر دیا اور اللہ سے استغفار کا وعدہ بھی کر لیا کہ عنقریب دعا کروں گا، یعنی دعا کی قبولیت کی گھڑی میں دعا کروں گا، اور وہ گھڑی رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جمعہ کی رات ہے، اس لیے قبولیت کی گھڑی تک کے لیے ان کے واسطے دعائے مغفرت کو مؤخر کیا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ قریبی آسمان تک نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا دوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے رات کا آخری تہائی حصہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اس لیے مؤخر کیا۔ چنانچہ جو وعدہ استغفار کر لیا تھا اس کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام بوقت سحر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز کے واسطے کھڑے ہوئے۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد اپنا ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم اغفر لی جزعی علی یوسف وقلت صبری عنہ واغفر لاولادی ما اتوا الی والی اخیہم یوسف۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وہی بتلا دیا کہ دیکھو میں نے تم کو بھی اور ان سب کو بھی معاف کر دیا۔ آگے فرمایا گیا ثم توجہوا الی مصر وخرج یوسف والاکابر لتلقیہم۔ پھر برادران یوسف ماں اہل و عیال اور ماں والد محترم کے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اور ارکان سلطنت ان حضرات کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے۔ فلما دخلوا علی یوسف فی مصربہ آوى ضم الیہ ابویہ اباہ و امہ او خالتہ وقال لهم ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پس جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے ان کے خیمے میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو یعنی ابا کو اور اماں کو یا خالہ کو اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی قریب کر لیا، اور ان سے کہا شہر میں داخل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کا امن و اطمینان رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ برادران یوسف حسب ہدایت یوسف اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی تعداد 72 تھی یا 73 تھی۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر ریان بن ولید سے اس کے بارے میں گفتگو کی، کہا کہ میرے والدین یہاں آ رہے ہیں، ہمارے گھر والے بھی آ رہے ہیں۔ اس طرح شاہ مصر کو اطلاع دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام 4000 لشکر کے ساتھ استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور ان کے ساتھ بہت سے اہل مصر بھی یعقوب علیہ السلام کے استقبال کی غرض سے سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ اور ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لڑکے یہودا کے سہارے پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب اس لشکر عظیم کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو تعجب کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے پوچھا، اے یہودا کیا یہ فرعون مصر ہے؟ تو یہودا نے کہا، نہیں نہیں نہیں، وہ تو آپ کا بیٹا یوسف ہے۔ پھر جب ایک دوسرے سے قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو پہلے سلام کرنا چاہا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، آپ سلام نہ کریں، وہ خود ہی سلام کریں گے آپ کو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، السلام علیک یا مذہب الاحزان۔ پھر دونوں نے آپس میں مصافحہ معانقہ کیا، اور باپ بیٹے نے ایک دوسرے سے الگ الگ انداز سے اظہار محبت کیا، اور دونوں کو رونا آ گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے پوچھنے لگے، اے ابا آپ اتنا کیوں روئے کہ آپ کی بینائی جاتی رہی، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ ہم لوگ ایک ساتھ قیامت میں جمع ہو ضرور ہوں گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، بات تو صحیح ہے، لیکن مجھ کو اس بات کا اندیشہ بہت زیادہ تھا کہ کہیں تم اپنے دین سے محروم نہ کر دیے جاؤ، تو پھر ہمارا تمہارا جمع ہونا قیامت کے دن ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد والدہ کے استقبال کے واسطے شہر سے باہر خیمے لگوائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے لڑکے جب آئے تو پہلے وہیں داخل ہوئے۔
اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مفسر علام نے، فلما دخلوا کے بعد فی مضربہ مقدر لا کر وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس بیٹھایا، جس کو آوا الیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں پر ابویہ سے مراد باپ یعقوب اور ماں راحیل ہے، اگر ان کی ماں کو باحیات مانا جائے تو، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کی ماں بوقت ولادت بنیامین وفات پا گئی تھی، تو اس صورت میں ان کی خالہ مراد ہوں گی جن کا نام لیا تھا۔ تو اب سے مراد باپ اور ان کی خالہ لیا ہوں گی، ابویہ سے مراد۔ اگرچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اپنی والدہ کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا خواب کی تعبیر ظاہر کرنے کے واسطے۔ اور آگے جو فرمایا گیا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اس میں جو دخول کا ذکر ہے اس سے مراد مصر میں داخل ہونا ہے۔ اب پہلے جو دخول کا ذکر تھا اس سے مراد مصر کے باہر استقبالی خیمے میں داخل ہونا ہے، اور انشاءاللہ آمینین کا مطلب ہے کہ ہر ناپسندیدہ امور سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ کہنے کی ضرورت ان کو اس لیے پڑی کہ مصر کے بادشاہوں سے لوگ بہت ڈرا کرتے تھے، ان کے پاس رہنے کی ہمت نہ کرتے تھے۔ اسی ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے یہ کہا کہ ادخلوا مصر الی آخری، یعنی بے خوف و خطر مصر میں داخل ہو جائیے، اس لیے کہ آپ لوگ بھی ہماری طرح مصر کے بادشاہ ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو کسی طرح کا کوئی خوف اور اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا